کون بچہ بتائے گا وفاداری کیا ہوتی ہے؟ سب لوگ ذرا ایک دوسرے سے بات کریں. کیا ہوتی ہے وفاداری؟ اچھی بات ہوتی ہے وفادار ہونا؟ تو پھر کیا ہوتی ہے وفاداری؟ ہم بولتے ہیں نا یہ بڑا بے وفا ہے. لڑکیاں بھی بولتی ہیں وہ بڑا بے وفا نکلا. تو یہ لفظ ہے وفا. وفا کیا ہوتی ہے؟ یہ وفا ٹھیک ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک جملے میں کیا دیکھیے، وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں اسے آپ نبھاتے ہیں. یہ وفاداری ہے میری نظر. دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو عہد آپ نے اپنے آپ سے کیا ہے اگر آپ وہ پورا کرتے ہیں تو آپ وفادار ہیں، اور اگر آپ وہ پورا نہیں کر رہے تو آپ بے وفا ہیں. جو آدمی اپنے آپ سے کیے گئے عہد پورے نہیں کر سکتا وہ کسی دوسروں سے کیے گئے وعدے کیسے پورے کرے گا؟ دو لفظ میں نے بولے، ایک وعدہ اور ایک عہد. وعدہ جب آپ کرتے ہیں تو معاملہ دوسرے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب آپ عہد کرتے ہیں تو معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں روز صبح رات کو سوتے وقت کہوں کہ میں کل صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھوں گا، یہ عہد کروں اپنے آپ سے، اور جب میری آنکھ کھلے صبح تو میں اس عہد کی پامال کر دوں، بھول جاؤں اور رضائی اڑ کے دوبارہ سے سو جاؤں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں وفادار نہیں ہوں، میں بے وفا ہوں. وفاداری کیا ہے؟ جو عہد میں اپنے آپ سے کروں اسے میں پورا کروں، کیسے بھی حالات ہو جائیں، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، موسم بدل جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن جو میں نے عہد کیا ہو اپنے آپ سے اسے میں پورا کروں، اس پر قائم رہوں، تو پھر میں وفادار ہوں، ورنہ میں وفادار نہیں ہوں. سمجھ ماری بات؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے، مطلب نوجوانی کے دور میں ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا بے وفا نکلا، وہ بڑی بے وفا نکلی. تو وہ بے وفا کیوں نکلتا ہے؟ وہ اسی لیے نکلتا ہے کہ اس نے جو عہد کیا تھا اپنے آپ سے وہ اس نے پورا نہیں کیا. اس نے اس عہد کے اندر پھر جو ہے نا شرطیں لگا دیا ہے، ایسا ہو گیا تھا، فلانی بات ہو گئی تھی، ایسا ہو گیا تھا، معاشرہ ایسا آ گیا تھا، حالات ایسے ہو گئے تھے. بھائی حالات جیسے بھی ہو جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، آپ نے جو اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے، اپنے آپ سے جو آپ نے عہد کیا ہے وہ آپ اگر پورا کریں گے تو آپ وفادار ہیں، اگر پورا نہیں کریں گے تو آپ وفادار نہیں ہیں، بے وفا ہیں. تو ایک جملے میں کیسے لکھیں گے؟ اپنے آپ سے کیے جانے والے عہد کو ہر حال میں پورا کرنا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا زبردست، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کی جس میں حقوق وہ کلی نہیں ملتی. یعنی دنیا میں آسودگی تو بہت ہے لیکن وفا نہیں ہے لوگ. یہاں وفا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ عہد تو بہت کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، پورا کیا نہیں، کہ بھول گئے. ابھی آپ سن کے ابھی بھی عہد کرو گے کچھ، اب کل سے میں یہ کروں گا، لیکن جب وقت آئے گا تو آپ کیا کرو گے؟ نظر انداز کر دو گے. تو یہ وفاداری نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہو. ہر شخص سب سے پہلے اپنے آپ سے وفادار ہو. ہر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اپنے مقصد سے وفادار ہو. وہ جو ٹھان لے کہ میں نے یہ کرنا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حالات کیسے سے کیسے ہوں، وہ بولے نہیں یہ تو میں کر کے چھوڑوں گا. ہم بولیں گے ہی از دا مین آف کریکٹر. ہاں یہ ہے بندہ،
किरदार वाला। आज एक बात बोल रहे हो, कल दूसरी बोल रहे हो, परसों तीसरी बोल रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे। तो क्या ये मैन ऑफ कैरेक्टर है? ये मैन ऑफ लूज कैरेक्टर है ना? बोल रहे हैं ये करेंगे वो, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। आपसे देखा होगा अपने घरों के अंदर बातें होती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रात हो जाती है, सुबह होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं। अपने आप से किए जाने वाले अहद को हर हाल में पूरा करें। जिन लोगों में ये सलाहियत होती है, आप देखिए वो आगे बढ़ते। मुझे याद अच्छी तरीके से, मैं तो मैथ में बहुत कमज़ोर था, मैथ नहीं आता था मुझे, लेकिन एक वक्त आया कि जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे मैथ सीखना है, कुछ भी हो जाए, फिर मैं लग गया उसकी धुन में। मैं मैथ में बहुत आगे निकल गया। आप आगे निकलते कब हैं? जब ठान लेते, जब आप कोई बात ठान लेते हैं, आप फैसला कर लेते हैं कि मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए। जो इस तरह के लोग होते हैं वो बहुत आगे निकलते हैं। कायदे आज़म ने ठान लिया था पाकिस्तान बनेगा। आपको पता कायदे आज़म का मशहूर जुमला क्या था? पाकिस्तान को बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जुमला था उनका। इस बात में देखिए दम कितना है। उस जमाने में इंडिया में अंग्रेजों की हुकूमत है और बहुत मुखालफत हो रही है, मुसलमान थोड़े से ही हैं, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं? पाकिस्तान को बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वो ऐसे नहीं बोल के भाग गए, खड़े हो गए इसके ऊपर। उन्होंने बोला भी था एक बार, एक जुमला और है कायदे आज़म का जबरदस्त, कि जब पहले किसी काम को करने से पहले 100 दफा सोच लो, लेकिन जब तय कर लो कि मुझे ये करना है, तो फिर ऐसे खड़े हो जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस बात से हटा ना सके। ये दर्स है आपके पास किसका? वफादारी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस साल A ग्रेड हासिल करूंगा। मैं इस फैसले से हटूं नहीं पीछे, फिर पढ़ूं, फिर रात देखूं, ना दिन देखूं, ना घर के काम देखूं, ना काज देखूं। बस मैंने ये तय कर लिया कि मैं ये करके छोड़ूंगा। जिन लोगों में ये वाली कैफियत होती है, ये वाली सलाहियत होती है, वो दुनिया में हर मामले को हैंडल करते हैं। जो कहते हैं तो बहुत कुछ है और रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं और भूल जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ते। समझ में आ गई बात? तो लॉयल्टी, आपको अपने आप से लॉयल होना है। मैं दूसरों से वफादार की बात नहीं कर रहा, अपने आप से वफादारी की बात कर रहा हूँ। वो सारे अहद जो आपने अपने आप से किए हैं, जो रोज आप करते हो रात को सोने से पहले और सुबह भूल जाते हो, ऐसा मत कीजिए। कापी पेन निकालिए, बैठिए, अहद कीजिए अपने आप से, मैं ये करूँगा। फिर नीचे लिखे कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और फिर करें एक एक करके, छोड़े नहीं। उसमें कहीं मुश्किलात आ रही हो, आती है मुश्किलात, तो मुश्किलात से भागे नहीं, पीछे नहीं हटे, सोचें इस मुश्किल को कैसे हल किया जाए। सही है? मुश्किल के को फेस करके भाग गए तो फिर वफादार थोड़ी हुए। वफादारी तो ये कि मुश्किल अपनी जगह, वो मैं फेस करूंगा, उसको देखूंगा मैं कैसे हैंडल करनी है। सही है? मैं इसकी मिसाल तुमको सादा सी देता हूँ क्लास के लिहाज से। आप जैसे मैट्रिक क्लास में आप पढ़ रहे हो, मैथ है, उसमें अलजबरा बहुत मुश्किल होता है, नहीं आता समझ में। अब आपने फैसला कर लिया, अपने आप से अहद कर लिया कि मैं इसमें चैंपियन बनूंगा। चैंपियन बनने के लिए आपने कहा रोजाना मैं 1 घंटा मैथ पढ़ूंगा। अब आप बैठे मैथ पढ़ने के लिए, पहला सवाल कर रहे थे, फंस गए, पहले ही कर रहे थे। अब आपका एक मसला ये हो सकता है कि आप कर दो बंद, बोलो भाई ये नहीं हो सकता। नहीं, एक मसला ये है, आपने अहद किया, नहीं मैंने अहद किया कि मैं इसको छोड़ूंगा। अब आप फोन मिलाते हो, दोस्त को फोन करते हो, यार ये सवाल है, इसमें ये बताओ इस स्टेप में क्या होगा। आप नेट पे जाके ढूंढते हो क्या होता है, कैसे हल होगा। आप लेक्चर सुनते हो उर्दू में, इंग्लिश में, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप अपने मैथ के टीचर का फोन नंबर रख लेते हो अपने पास, उसको कॉल करके पूछो सर मैं इस स्टेप में फंस गया, बताएं क्या करूं। भाग नहीं रहे आप, क्यों नहीं भाग रहे? आप लॉयल हो। किससे? अपने आप से। आपने फैसला कर लिया है कि मैथ मुझे अच्छा करना है, कुछ भी हो जाए। जो लोग इस कैरेक्टर के होते हैं ना बेटा, वो तरक्की करते हैं। जो इस कैरेक्टर के नहीं होते हैं, वो 8वीं जमात तक A ग्रेड में पास होते हैं, मैट्रिक में C में पास होते हैं, इंटर में फेल हो जाते हैं और गारमेंट्स फैक्ट्री में जाके पेंटेंसी आखिरी, क्योंकि वो कायम नहीं रह पाते ना।
جو وہ عہد کرتے ہیں, جو وہ سوچتے ہیں, جو وہ غور کرتے ہیں, اس پہ وہ برقرار نہیں رہتے. صحیح ہے. چلیے جناب, پہلا عہد, خیال رکھوں گا. پہلا عہد, اچھا اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے عہد ہوتے ہیں لیکن اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ گھر میں رہتے ہو, امی اپنا کام کرتی ہیں, ابو اپنا کام کرتے ہیں, وہ آپ کے ذمہ بھی ایک کام لگا دیتے ہیں, وہ گھر کا سودا آپ کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے اندر پہلے عہد کرتے ہو کہ یس اوکے, گھر کا باہر کا سودا لانے کی ساری ذمہ داری میں لوں گا, اور میں ہر روز یہ والا گھنٹہ جو ہے اس میں لگاؤں گا. اس پروسیس کے لیے آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے لوگوں کا, کہ آپ نے اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا, کھانا ہی نہیں پکے گا, چیز ہی نہیں آئے گی گھر میں. پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب لائل بنے, کسی عہد کو اختیار کر لیں, تو اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں, دھیان رکھیں. ایسا تو نہیں کہ آپ کے اس لائلٹی سے یا آپ کے اس عہد سے کہ پورا نہ کرنے سے آپ کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس کو بھی نقصان ہو رہا ہے, پورے فیملی کو, پورے گھر کو, لوگوں کو. تو اس لیے آپ کو لائلٹی کے لیے پہلی بات جو ذہن میں رکھی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کا خیال رکھنا. آپ کے والدین بھی آپ سے کچھ توقع رکھتے ہیں, کچھ انہوں نے آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, وہ آگے بڑھیں گے, وہ انٹر کریں گے, وہ گریجویشن کریں گے, وہ اگلی کلاس میں جائیں گے, وہ معاشرے کے ایک بہت اچھا فرد بنیں گے. آپ کا لائل ہونا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے خوابوں کی تکمیل کرنے کے. والدین جو آپ سے توقعات رکھتے ہیں وہ توقعات کب پوری کریں گے آپ ان کی؟ جب آپ اپنے آپ سے لائل ہوں گے, وفادار ہوں گے, ورنہ والدین کی توقعات ساری پانی ہو جائیں گی. کو بڑی تکلیف ہوگی, یار یہ ہم نے پڑھایا لکھایا, اتنا بڑا کیا, اور ان کو تو میتھ بھی نہیں آتا, یہ تو ابھی 10ویں میں آ گئے, ان کو انگلش دیکھ کے پڑھنی نہیں آتی. اگر آپ میں سے کوئی بچہ ایسے ہیں جو بیچارے اب میٹرک میں بھی آ گئے لیکن انگلش دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, سمجھ نہیں سکتے کیا لکھا ہے, تو کیا وہ والدین کی توقعات پر پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں اتر رہے؟ وہ اپنے آپ سے وفادار نہیں ہے. ان کو عہد کرنا پڑے گا اپنے آپ سے, یہاں بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا, یار میری انگلش اچھی نہیں ہے, میں فیصلہ کرتا ہوں کہ 1 مہینے میں اپنی انگلش صحیح کروں گا, اور اس کے لیے جو مجھے کرنا پڑے گا میں کروں گا. اور میں ایسا نہیں کہ ابھی عہد کر رہا ہوں کل جا کے بھول جاؤں گا, نہیں, میں ٹائم بناؤں گا. میں بولوں گا صبح مجھے اٹھنا ہے 3 بجے, الارم لگاؤں گا 3 بجے اٹھوں گا, 1 گھنٹہ پڑھوں گا انگلش, روز پڑھوں گا, سنوں گا, انٹرنیٹ پہ جا کے لگاؤں گا, اسٹوری سنوں گا تاکہ مجھے سننا بھی آ گیا. پوچھوں گا سر میں انگلش کیسے صحیح کروں, انگلش کے ٹیچر کے پاس جاؤں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لائل جب آپ ہوں گے اپنے آپ سے تو پھر آپ لوگوں کا خیال بھی رکھ پائیں گے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا لڑکے لڑکیوں میں جب مطلب جوان ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں, تو آتا ہے نا یہ بے وفا ہے. وہ بے وفا کیوں ہوتا ہے؟ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتا. خیال کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے جو عہد اپنے آپ سے کیے ہیں وہی پورے نہیں کرتا. صحیح, میں صاف ستھرا دکھوں گا, میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا. صحت خراب ہو رہی ہے, گر رہی ہے, کمزور ہو رہے ہیں, لیکن صبح اٹھ کر ورزش نہیں کر رہے, اچھی غذا نہیں لے رہے, اپنے حال پہ چھوڑا ہوا اپنے آپ کو. لڑکوں کا معاملہ تو بہت ہی برا ہو جاتا ہے, ہفتے ہفتے نہیں نہا رہے, اپنے آپ سے اپنا خیال نہیں رکھ رہے, تو دوسروں کا خیال کیسے رکھیں گے؟ دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے سب سے پہلے کس کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اپنا. ٹھیک ہے, تو وفاداری کا مطلب میں جو عہد کروں اس میں اس بات کا خیال رکھوں کہ لوگ مجھ سے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات, لوگوں کا خیال رکھوں گا. ہر عہد کو ہر صورت میں پورا کروں گا. خود سے کیے ہوئے ہر عہد کو ہر صورت میں
پورا کروں گا. یہ بات ہم کہہ چکے ہیں. اگلی بات، دوسروں کی درست سمت میں حوصلہ افزائی کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے چھوٹے ہیں، آپ کے دوست ہیں، جب وہ آپ سے کوئی مشورہ مانگے، کوئی آپ سے چیز پوچھے تو آپ ان کی درست سمت میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ وفادار ہیں. آپ ان کو بھٹکا رہے ہیں، غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہیں؟ بے وفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وفادار آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے بھی لائل ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لائل ہو، والدین کے ساتھ بھی لائل ہو. ٹھیک ہے، ان کا بھی خیال رکھے. چوتھی بات، انگلش میں کیا لکھی ہے آپ کے پاس؟ ضرورت میں دوسروں کی مدد کروں گا. ضرورت میں دوسروں کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے، اور نمبر 5، میں معاشرے کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے، تو کس کس نے عہد کیا؟ کچھ بچوں نے عہد کیا اپنے آپ سے بھی سوچا ہے؟ دیکھیں، جب آپ عہد کرتے ہیں نا، عہد ایک ہوتا ہے عہد کرنا، میں یہ کروں گا، یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. اس کا دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ڈسپلن. اس کا دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن کا مطلب پھر آپ ٹائم فکس کرتے ہو، ٹائم کہ میں یہ کروں گا اور اس وقت کروں گا. اچھا، اور ڈسپلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائم میں نے طے کیا ہے پھر میں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، نہ جمعہ، نہ ہفتہ، نہ اتوار، نہ پیر، نہ بارش، نہ موسم، نہ چھٹی، یہ کچھ نہیں دیکھوں گا. بس پھر میں نے جو ٹائم بنا لیا ہے وہ میں کروں گا. میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک زمانے میں فیصلہ کیا تھا کتاب لکھنے کا. خیالات بہت تھے، آئیڈیاز بہت تھے، تو تھوڑا لکھتا اٹھ جاتا، تھوڑا لکھتا اٹھ جاتا، اور پھر ایک دو ہفتے کا گیپ آ جاتا. پھر جب دوبارہ بیٹھتا تو وہ سیٹنگ ہی نہیں بنتی. تو میں پھر یہی سوچا کہ یہ جو عہد میں کر رہا ہوں کہ میں کتاب لکھوں گا، یہ اس لیے پورا نہیں ہو رہا کہ میں نے اس کو ڈسپلن نہیں کیا. دیکھو، دو باتیں ایک ساتھ آپ کو سوچنی پڑی. ایک تو عہد سے پہلا اسٹیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دوسرا ڈسپلن. آپ کو طے کرنا ہوتا ہے ٹائم کہ کب کروں گا. جیسے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا جلدی، اور صبح اٹھ کے روزانہ 2 گھنٹے یہ لکھوں گا. پھر میں نے الارم لگایا، پھر میں نے پہلے اپنی پریکٹس کی صبح اٹھنے کی جلدی. پھر جب مجھے عادت ہو گئی تو پھر میں روزانہ بیٹھا، اور پھر میں نے 1 سال کے اندر وہ پوری کتاب لکھی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، جو عہد آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں، اگر اس عہد کے فوراً بعد ڈسپلن نہیں بناتے تو وہ عہد کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. آپ کو ڈسپلن بنانا پڑتا ہے. یعنی آپ کو یہ بات طے کرنی پڑتی ہے کہ میں کب بیٹھوں گا، کتنے گھنٹے بیٹھوں گا، اور اس میں کیسے کام کروں گا. اور پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں. شروع میں آپ کو نیند آتی ہے، آپ سے ہوتا نہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ کام بھی سوچ رہا ہوتا ہے دیکھتا ہوں یہ کتنا پکا ہے، ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے آپ کتنے پکے ہو. جب آپ ڈٹ جاتے ہو نا کہ نہیں جی ہر حال میں مجھے بیٹھنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، تو پھر آپ کے سامنے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وفاداری اور لائلٹی کے لیے یہ 2 چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. نمبر 1 آپ عہد کریں کہ میں یہ کروں گا، اور نمبر 2 آپ ڈسپلن بنائیں. کسی بچے نے کوئی عہد کیا فرض کریں اور اس سے ڈسپلن نہیں بن رہا، یا اسے پتہ نہیں چل رہا یہ میں کیسے کروں، میں اس کو مشورہ دوں گا وہ اپنے استاد سے ملے، اپنے ٹیچر سے پوچھے، شرمائے نہیں. صحیح، وہ اپنے ٹیچر سے پوچھے کہ سر میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں یہ کروں گا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں اسے کیسے کروں، کب کروں.
اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں مجھے نہیں اندازہ ہوا. تو اپنے جب ٹیچر سے ملے گا تو ٹیچر ان کو پھر بتائیں گے. مجھ سے بھی آپ مل سکتے ہیں, فون کر کے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر میں نے یہ عہد کیا ہے اپنے آپ سے, مجھے مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں, کیسے کروں اسے. میں آپ کو بتاؤں گا بیٹے ایسے کرو, پہلا اسٹیپ یہ لو, دوسرا اسٹیپ یہ لو, تیسرا اسٹیپ یہ لو. آپ اس اسٹیپ کو فالو کرتے چلے جاؤ گے. آپ آہستہ آہستہ ڈسپلن کی وجہ سے جو عہد آپ نے اپنے آپ سے کیا ہوگا وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا. ہر بچہ پڑھنا چاہتا ہے, مجھے پتا ہے, ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا ہے. آپ میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فیل ہونا چاہتا ہو. کوئی چاہتا ہے فیل ہونا؟ ہر بچہ چاہتا ہے کہ یار میں اچھا ہوں, میں آگے بڑھوں. لیکن جب وہ کوشش کرتا ہے تو بیچارہ اس کوشش کو کر نہیں پاتا. ایسی ہوتا ہے نا, تو وہ ہار مان لیتا ہے. نہیں, اس کو چاہیے کہ وہ کسی بڑے سے رائے لے کہ یار یہ میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. وہ آپ کو بتائیں گے بیٹے یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, اور آپ اس کو فالو کرتے چلے جائیں. پھر آپ دیکھیے آپ نے جو سوچا ہوگا وہ آپ سے ہو جائے گا. اس میں آپ کو کسی کو بنانا پڑے گا, اس عمر میں کسی کو بڑا ماننا پڑے گا. اور اگر آپ بولو کہ میں خود کر لوں گا اور آپ سے نہیں ہوگا, آپ چھوڑ دو گے, تو پھر وہ لائلٹی والی بات ختم ہو جائے گی. لڑکیاں بھی ایسے ہی ہیں. آپ نے جو عہد کیا ہے, جو فیصلہ کیا کہ ہم یہ کریں گے, وہ کرنے کے لیے آپ چلیں. آپ سے اگر مشکلات پیدا ہو رہی ہوں تو رائے لیں, ٹیچر سے رائے لیں, امی سے رائے لیں کہ بھائی یہ اس میں کیسے آگے بڑھوں. ٹھیک ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ میں سے جو بچہ مجھے فون کرے گا اور یہ بتائے گا کہ سر میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں یہ کروں گا, لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے کیسے کروں, میں اسے بڑی تفصیل سے اس کو بتاؤں گا کہ بیٹے آپ کو یہ کام ایسے 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 کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھ سے ٹائم بھی اگر لینا چاہتا ہے کہ سر آپ مجھے ٹائم دیں, میں ہفتے کے دن آؤں گا آپ کے پاس, آپ بیٹھ کے مجھے بتائیں کیسے کروں, میں اس کو ٹائم بھی دوں گا ہفتے کے دن. وہ آئے میرے پاس, میں اس کو سمجھاؤں گا ایسے کر. لیکن خدا کے لیے جو عہد کرتے ہو اپنے آپ سے, اس کو نظر انداز مت کرو, ڈٹ جاؤ اس کے اوپر. مین آف دا ورڈ بنو, مین آف دا کیریکٹر بنو. یہ نہیں ہے کہ آج ایک بات سوچی اور کل اس بات کو چھوڑ دیا. ایسے نہیں, ایسے آگے نہیں بڑھتے. آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹھان لی وہ ٹھان لی. ٹھیک ہے, چلیے ذرا آخری کیریکٹر. تھک گئے بچے؟